نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکابر کا تقوی حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے واقعات۔ پہلا واقعہ ہے مرض الموت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تو ایک مصرع لکھا ہے کہ انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، یعنی ان کے تقوی پر مسلمان ہونا یہ خود ناز کرتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ اپنے معاملے میں آپ کا تقوی احتیاط اس قدر تھا کہ مسئلہ مختلف فیہا میں، یعنی ایسے مسائل جس میں اختلاف ہو ائمہ کا، تو قول راجح پر اقرب الی الاحتیاط کو اختیار فرماتے تھے۔ اب دو باتیں ہیں، تو راجح قول تو یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، یعنی زیادہ رائے بہتر یہ ہے تقوی کے فتویٰ کے حساب سے، لیکن تقوی اس پر ہے کہ احتیاط پر عمل کیا جائے، تو وہ تقوی پر عمل کرتے تھے احتیاط۔ اس کی ایک مثال جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ، آج کل تو سردیوں کے دن ہوتے جا رہے ہیں تو ذرا بہتر ہو گیا معاملہ، کہ روزہ بند کیا 18 ڈگری پر، سحری روک دی اپنی، اور پھر نماز فجر کی ادا کی 15 ڈگری کے مطابق، تاکہ وہ بھی اپنے وقت میں ہو جائے اور یہ بھی اپنے وقت میں ہو جائے اور اطمینان ہو جائے، تاکہ یہ اقرب الی الاحتیاط ہے، احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ باوجود ضرورت کے احتیاط کو ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کی احتیاط کی ادنا مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنے امراض میں کیسا ہی شدید مرض کیوں نہ ہو، کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اجازت ہے۔ مرض الموت میں جب تک اس قدر حالت رہی کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے، اس وقت تک اسی طرح پڑھی کہ 2-3 آدمیوں نے بڑی مشکل سے اٹھایا اور دونوں جانبوں سے کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے، اور قیام و رکوع و سجود انہی کے سہارے سے نماز ادا کی۔ ہر چند خدام نے عرض کیا کہ حضرت بیٹھ کر نماز ادا کر لیجئے، مگر نہ کچھ جواب دیا نہ قبول فرمایا۔ ایک روز مولوی یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس وقت میں بھی جائز نہیں تو وہ کون سا وقت اور کون سی حالت ہوگی جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ آپ نے فرمایا قادر بقدرت الغیر تو قادر ہی ہوتا ہے، اور جب میرے دوست ایسے ہیں کہ مجھ کو اٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں تو میں کیوں کر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آخر جب نوبت ضعف، کمزوری یعنی اس قدر پہنچ گئی کہ دوسرے کے سہارے میں بھی لے کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، کہ قدرت نہ رہی، تو اس وقت چند وقتی نمازیں آپ نے بیٹھ کر پڑھی۔ گویا بتلا دیا کہ اتباع شرع اس کو کہتے ہیں، تقوی اس کا نام ہے۔ اختیار احوط اس طرح ہوتا ہے، یعنی احتیاط پر عمل کرنا ایسا ہے۔ یہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہوگا، کسی دوسرے کو ایسا نہیں کہا جائے گا، ورنہ یہ غلو ہے، دوسروں کو تنگ کرنا ہے۔ دوسرے اپنے طریقے پہ چلے، وہ اپنی رخصت پہ عمل کرے۔ جیسے مثلا سوال ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کے اندر ہمارا سفر ہے، حرمین جا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے پاکستان انڈیا جا رہا ہے، تو اب یہاں سے جائیں گے تو سفر میں ہوں گے، اور سفر میں ہم اگر روزہ چھوڑ دیں تو بالکل اجازت ہے، تو جس کی مرضی چھوڑ دے، لیکن جو اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کرنا چاہیے۔ بس اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس سے بعد میں تکلیف ہو، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے آگے کی بہت سی عبادات بھی ضائع ہو گئیں، ایسا بے ہوش ہو کے گرے کہ کچھ کرنے کے لائق نہ رہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہر آدمی چونکہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا سہار رکھتا ہے، کتنی اس میں برداشت ہے، وہ اس کے مطابق چلے گا۔ تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کا واقعہ سن کے میں بھی آج ایسے ہی کرنے لگوں، نہیں، اپنے احوال کو سامنے رکھ کے چلے، جہاں احتیاط پہ عمل کر سکتا تو کبھی یہ بھی کرے، لیکن نفس کی شرارت کی وجہ سے نہ کر رہا ہو۔ مثلا یہ خیال بہت سے لوگوں کو آتا ہے کہ مجھے کھانسی ہے، تھوڑا سا فلو چل رہا ہے، تو اگر میں مسجد گیا تو دوسرے لوگوں کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا فلو ان کو لگ جائے، لہٰذا میں نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی معمولی سا فلو تھا، کھانسی نزلہ ہلکا پھلکا تھا، کچھ رنی نوز تھی، کچھ چھینکیں آ رہی تھی۔ اب اسی حالت میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کے جاتے ہیں، بازار سے سامان لانا تو لے کر آتے ہیں، نوکری پہ جانا ہے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ نماز میں ان کو فکر آئی کہ دوسروں کو نہ پہنچ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلاً دوسروں کی فکر سے زیادہ یہ ایک وسوسہ ہے، یہ خیال ہے، شیطان نے آپ کو، کیونکہ آپ نیک آدمی ہے تو آپ کو نیکی کے راہ سے مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے فوراً ایسے معاملات میں اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، کسی عالم سے پوچھنا چاہیے کہ وہ مشورہ دے۔
تو اس کا مشورہ چونکہ باعث نہیں ہوگا تو آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے باندھے رہنے سے فائدہ رہتا ہے. تو یعنی اصل تو یہی ہے کہ جہاں رخصت ہو تو رخصت سے فائدہ اٹھا لے، لیکن یہ دیکھ کے کہ کہاں کس حالت میں مجھے ابھی اور موقع ہے آگے بڑھنے کا. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.